رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس طریقے سے بنایا ہے کہ ہم روزے سے پہلے صبح اٹھ کے پہلے سحری کھاتے ہیں. سحری میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہوئی ہے. برکت کہتے ہیں کہ تھوڑی سی مقدار میں انسان کی ضرورت پوری ہو جائے. میری اپنی ذات ایسی ہے کہ میرا میٹابولزم ایسا ہے کہ مجھے ہر 3-4 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا کھانا پڑتا ہے. ادروائز مجھے تھوڑی سی ویکنس ہو جاتی ہے، لیتھارجکنس ہو جاتی ہے، کیونکہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے سارا دن. تو میں ہر سال انگلینڈ جاتا تھا رمضان میں، اور رمضان گرمیوں میں انگلینڈ میں روزے تقریباً 19-20 گھنٹے کے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی شان کہ وہاں جا کے مجھ کو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا روزے کا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یعنی میری باڈی ایسی ہے کہ مجھے ہر 3-4 گھنٹے کے بعد کچھ تھوڑا سا ہیلدی سنیک کچھ لینا پڑتا ہے. لیکن وہاں پہ جا کے 19-20 گھنٹے کا روزہ آرام سے گزر جاتا ہے. تو اس کی واحد وجہ سحری کی برکت ہے. تو سحری ضرور کھانی چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی سحری کھانے کی. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت کھائیں، تھوڑا سا کھا لیں، لیکن اٹھ کر صبح میں تھوڑی سحری ضرور کھا لیا کریں. ہم اپنے نفس کے لیے تو کھاتے رہتے ہیں، کبھی کبھی اللہ کے لیے بھی کھانا چاہیے، اور یہ اللہ کے لیے کھانا ہے. اچھا، میں نے پہلے دن غالباً یہ ذکر کیا تھا یا دوسرے دن کہ روزہ فجر کے شروع ہونے سے لے کر مغرب تک ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ فجر کی اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ فجر کی اذان کے وقت کھا رہا ہو تو اس کا روزہ نہیں ہوتا. فجر کا وقت شروع ہونے سے روزہ شروع ہو جاتا ہے. تو جب سحری کھائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کا وقت ہوگا، اور وہ وقت ہوتا ہے تہجد کا. تو جب ہم سحری کے لیے اٹھے ہی ہیں تو تھوڑا سا اس طریقے سے اپنے ٹائم کو مینج کریں کہ ہم سحری بھی کھا لیں، اور 10 منٹ ایکسٹرا ہمیں اگر کم از کم مل جائے تو ہم 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ کے اور اللہ سے دعا مانگے. اس وقت یہ قبولیت دعا کا بھی وقت ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت منادی کرواتے ہیں، اعلان ہوتا ہے حل من سائل فأعطی له، کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ اس کو دیا جائے، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے. تو 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لیں اور پھر اللہ سے دعا مانگ لیں، اور ہر چیز مانگیں، دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے گھر والوں، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے عزیز اقارب رشتہ دار امت کے لیے بھی مانگیں. ہر چیز مانگیں. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے ظرف میں کمی رہ جاتی ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا بلینک چیک دیا ہوا ہے، آپ لکھ لیں جو چاہتے ہیں، آپ لکھ لیں. یہ تو ہم لوگ نہیں لکھتے. تو پلیز، ایک تو اللہ نے موقع دیا ہے کہ اس وقت میں اٹھ ہی رہے ہیں، تو تھوڑے سے وقت میں نیند کی اور قربانی دے دیں، اور 2-4 رکعت کے لیے وقت بھی رکھ لیں. بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ کھانا سحری تھوڑا جلدی ختم کر دیں، تاکہ سحری اور فجر کا وقت شروع ہونے کے درمیان یہ تہجد اور دعا کا وقت رکھ لیں. انشاءاللہ اس میں یہ ہوگا کہ سحری فجر کے وقت کے اندر بھی داخل نہیں ہوگی، وہ بھی سیف ہو جائے گا انشاءاللہ، اور بیچ میں تہجد اور دعا کا موقع بھی مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد والا بنا دیں. آج کے مسائل میں سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے روزے میں. تو دیکھیں، ٹوتھ پیسٹ کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے، اور کسی بھی ٹیسٹ کا زبان پہ کرنا بغیر کسی ضرورت کے یہ روزے کے اندر مکروہ ہے. اور اگر وہ چیز جس کا ٹیسٹ کیا جائے اگر حلق سے نیچے چلی گئی، تو جیسے میں نے غالباً کل کہا تھا کہ اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے روزے کے دوران. ٹوتھ پیسٹ کریں، لیکن ٹوتھ پیسٹ فجر کے وقت سے پہلے کریں. تو سحری کھا لیں، اس کے بعد ٹوتھ پیسٹ کر لیں، دانت صاف کر لیں، اس کے بعد تہجد اور دعا کا اہتمام کر لیں، اور فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے.
تو ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے اگر کسی نے کیا ہے پہلے، اور ایز لانگ ایز وہ ٹوتھ پیسٹ اس کی حلق سے نیچے نہیں اترا تو پھر روزہ تو نہیں ٹوٹا اگر اس نے اچھے طریقے سے اس کو باہر نکال دیا، لیکن پھر بھی اس کے اندر کراہت ہے، ڈس لائک چیز ہے کہ بلا وجہ ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے روزے کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم